السلام علیکم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء وابنه الغوث الأعظم الجيلاني البغدادي أجمعين. أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر سامعین حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بابا سے بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بن عبد الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، کافی دیر سے آپ تمام حضرات ذکر بیداری مصطفیٰ میں تشریف فرما ہے. نعت و محبت کے اشعار کو بھی آپ حضرات نے سماعت کیا. حافظ غلام طہا سلمہ سے اور حافظ محمد جمال الدین سے اور استاذ کریم فخر القرآن حضرت قاری صاحب قبلہ سے بڑے پیارے لفظ لہجے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت شریف کے اشعار کو آپ حضرات نے سماعت کیا. اور تھوڑی دیر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا. اس کے بعد بدائے سیدی کامل میاں نعمانی علیہ الرحمۃ والرضوان و حضرت حافظ محمد طاہر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ خادم خلیفہ آپ حضرات کے سامنے سلسلہ میں ان کے جو اشعار پڑھے جاتے ہیں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے. اس کے بعد سلام ہوگا، دعا ہوگا، آپ حضرات شیخی دیں گے. پھر یہاں سے آپ حضرات سب ہوں گے. ایک مرتبہ اور بابا سے بلند درود شریف پڑھنے: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بن عبد الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف دو تین شعر آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرتا ہوں اور 10 منٹ گفتگو کروں گا. ایک مرتبہ بابا سے بلند کہہ دیجیے: یا رسول اللہ. صرف آپ حضرات کے سامنے میں کچھ بات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان کروں گا، اس لیے کہ یہاں پر ابھی ذکر کی محفل تھی اور اللہ کے نام کا ورد کیا جا رہا تھا. کلمہ طیبہ
کا ورد جاری تھا اور اللہ اللہ کی صدائیں بلند کی جا رہی تھی. تو یہ سب ہمیں اور آپ کو کہاں سے ملا؟ یہی باتیں میں آپ حضرات کو بتانے کی کوشش کروں گا. ایک مرتبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تقیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا. جیسے ابھی آپ مراقبہ میں بیٹھے تھے تو تصورات کی دنیا میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کو اپنی نگاہوں میں بسا کر کے بیٹھو، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا. کہ طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا. کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا. اور خزاں کے پاس جب پہلے سرخیاں پھوٹ گئے، بلند آواز سے کہہ دیجیے یا رسول اللہ. خزاں کے بعد جب ہریاں پھیلے سرخیاں پھوٹ گئے، اور کوئی چاچ تک جائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا. اور زمین سوکھی ہو جھل سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے، یا رسول اللہ زمین پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے، اگر پانی برس جائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا. جھوٹ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقط ایک اشارے میں سب کی نجات ہوتی رہی. مجھے چاہتا ہوں کہ فقط ایک اشارے میں سب کی نجات ہوتی رہی، اور جو ان کے منہ سے نکلی وہ بات ہوتی رہی. سبحان اللہ. جو دن کو جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہوتی رہی. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل ہے. اور یہ مسلمانوں یہ کوئی آج کا نیا طریقہ نہیں ہے. بزرگان دین کی زندگی کو دیکھو، اسلاف کرام کی زندگی کو دیکھو، صوفیاء کرام کی بارگاہوں میں جاؤ، اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ، درویشوں کی بارگاہ میں جاؤ، فقیروں کی بارگاہ میں جاؤ. تو حضرات محترم جب وہ رب کی بارگاہ میں لوٹ لگاتے ہیں، تمام جانے والے پہنچنے والے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کا نیک بندہ یہی کہتا ہے کہ آؤ سب کے سب بیٹھ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم کو ثنا کرے، رب کی بڑائی بیان کر لے، اور اس کے بعد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرات محترم سلام پیش کر کے نبی پر درود بھیج کر کے، اور جو دعا رب کی بارگاہ میں کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لیا کرتا ہے. حضرات محترم آج دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے گوشے گوشے میں آپ جدھر نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں گے وہاں پر حضرات محترم ہر کونے میں، ہر گوشے میں، ہر صوبے میں، ہر ممالک میں اللہ کے نیک بندے پائے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضرات محترم ولی اللہ پائے جاتے ہیں.
اللہ والے پائے جاتے ہیں. اللہ والوں کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچ کر کے دعا کرتے ہیں. یہ پروردگار عالم, یہ تیرے نیک بندے ہیں, ان کے صدقے میں پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تمام بلاؤں مصیبتوں کو دور فرما دے. اے مسلمانوں, آج جو ہم یہ کر رہے ہیں, حضرات کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابو بکر کو مانو. حضرات یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ خلیفہ اول ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مائناز صحابی ہیں. حضرت محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم یہ بھی نہیں مانتے ہیں اور تمام چاروں خلفاء کو یہ بھی نہیں مانتے ہیں. صحابہ کرام سے ہمارا عشق یوں ہی نہیں ہے, بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, اے میری امت کے چاہنے والوں, اے میرے امتیوں, میرا کلمہ پڑھنے والوں, مجھ پر درود پڑھنے والوں, مجھ پر سلام کرنے والوں, ابو بکر کو مانو. ابو بکر صدیقین کا سردار ہے. عمر کو مانو, عمر عادلین کا سردار ہے. عثمان کو مانو, عثمان شریفوں کا سردار ہے. علی کو مانو, علی تمام ولیوں کا سردار ہے. اے مسلمانوں, میں یہی سے اپنے گفتگو کو آغاز کر رہا ہوں کہ علی کے در سے ولایت ملی ہے. آج ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. اللہ کے محترم یہ در اور یہ طریقہ ہمیں اور آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ مولا علی شیر خدا کے در سے ملا ہے. مولا علی شیر خدا کے در سے ملا ہے. ولایت حضرت علی شیر خدا سے چلی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی تمام ولیوں کا سردار ہے, اس لیے علی سے محبت کرو. اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. حسنین کریمین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہے. اے مسلمانوں, ایک مسئلہ یہاں پر میں واضح کرتا ہوں, بارہا آپ حضرات نے علماء کی زبانی سنا ہوگا. حضرات محترم دیکھو, علی شیر خدا کا مقام کتنا بلند والا ہے, کتنے عظیم مقام والے ہیں, کتنے عظیم مرتبے والے ہیں, داماد مصطفیٰ ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت محترم چچا زاد بھائی بھی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کو کس طریقے سے نوازا ہے, اور رب تبارک و تعالیٰ نے مولا علی شیر خدا کا مقام کتنا بلند و بالا فرمایا ہے. اگر آج کسی مصیبت میں انسان ہو, پریشانی کے عالم میں ہو, اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لو کو لگا کر کے التجا کرے, یہ مشکل کشا شیر خدا جن کے حضرت محترم تلوار کی جھنکار سے بڑے بڑے شورباؤں کے ہتھیار کی جایا کرتے تھے, علی شیر خدا کے نام کو لے کر کے اور ان کی بارگاہ میں لو کو لگا کر کے اور عرض کرے, اے مشکل کشا شیر خدا میری پریشانی کو دور فرما دے. تو ہمارا یہ ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد فرماتے ہوئے نظر آئیں گے. مسلمانوں, علی کا مقام بلند و بالا کیوں ہے؟ آؤ دیکھو حضرات, میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرتا چل رہا ہوں کہ جب کوئی حضرات مطلب کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے, ماں بہنیں بھی حاضر ہیں, سب کے سب سن لے حضرات, اس وقت عورتیں پلید ہوتی ہیں, اس وقت عورتیں ناپاک ہوتی ہیں. جس عورت سے بچہ پیدا ہو اس وقت حضرات محترم پیدائش کے وقت اور پیدائش سے لے کر کچھ ایام تک وہ عورت ناپاک مانی جاتی ہے. وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی ہے, وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی ہے, وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے, وہ مسجد میں نہیں جا سکتی ہے, وہ خانہ کعبہ کے در و دیوار کو نہیں چوم سکتی ہے, وہ حضرات محترم خانہ کعبہ کے خلاف کو جا کر کے نہیں چوم سکتی ہے. مگر یہ مسلمانوں آؤ دیکھو علی شیر خدا کے مقام کو دیکھو. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ان کی والدہ ماجدہ ہے, خانہ کعبہ ہے جو اللہ کا گھر ہے, تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے, وہی خانہ کعبہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے. اور ایسے عالم میں درد سے شروع ہوتا ہے, رب کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے, پروردگار عالم کی جانب سے حکم ہوتا ہے, ایک خاتون گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, خانہ کعبہ کی دیوار پھٹتی ہے, اندر جاتی ہے, وہیں پر مولا علی شیر خدا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ایک خاص سعادت ہوتی ہے. اے مسلمانوں, عالم تصورات میں مراقبات کے عالم میں جا کر کے ہم رب کی بارگاہ میں لو لگا کر کے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں, اے پروردگار عالم, جب تمام مفتیوں کا یہ فتویٰ ہے اور یہ شریعت کا قانون ہے, محققین کا یہ قول ہے, محدثین کا یہ فرمان ہے, تمام پیران اعظام کا یہ کہنا ہے, اللہ والے کا یہ بیان ہے, اور قرآن کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ جب عورت بچہ جنے اس وقت وہ پلید ہوتی ہے, خانہ کعبہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتی ہے, وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے, وہ نماز نہیں
अज़ीज़ुल जलाल तेरी बारगाह में हम दुआ करते हैं। अली तो पैदा ही खाने काबा में हो रहा है और अब तबारक व तआला का हुक्म होता है, ए सवाल करने वाला सुन, अली का मकाम बड़ा बुलंद है, अली पाक है, अली की माँ पाक है, अली जहाँ पैदा हुआ वो मेरा घर काबा पाक है, इसलिए ए मुसलमानों अली का मकाम बहुत बुलंद वाला है। और हज़रत मोहतरम हम और आप कहीं न कहीं किसी न किसी पीर से जुड़े होते हैं और हज़रत मोहतरम हर इंसान को चाहिए कि अपने जिंदगी में ही किसी बेहतर कामिल पीर से जिसको हज़रत मोहतरम जिससे लौ हो जाए, यानी पीर सही मानों में वो होता है जो शरीयत का पाबंद हो, जो शरीयत का पाबंद हो और सुन्नत रसूल कभी उससे छूटने न पाए। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक इंसान बहुत पढ़ा लिखा मुरीद होने के लिए पहुंचा, काफी दिनों तक आपकी बारगाह में रहा और रहने के बाद फिर वहां से जाने लगा। तो हज़रत जुनैद बगदादी अल्लाह वालों का मामला होता है, वो दिल की दुनिया को देख लिया करते हैं। हम लोग चेहरे से कुछ पढ़ते हैं मगर अल्लाह वाले दिल को पढ़ लिया करते हैं। अल्लाह वालों की बात कर रहा हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह जब वो जाने लगा, इंसान को आप फरमाते हैं कि मेरे भाई काफी दिन हुए आप यहाँ आए, हमारे यहाँ मेहमान बन करके रहे, किस लिए आए, क्यों आए, कुछ बताया नहीं, वजह क्या है? तो कहा नहीं यही चला आया था। मगर अल्लाह वालों का मामला देखो, आपने फरमाया नहीं किसी गरज से आए थे। तो कहा हाँ हुजूर, गरज ये थी कि मैं आपका नाम सुना करता था, बड़ा चर्चा आपका मैं सुना करता था, इसलिए मैं आपकी बारगाह में आया था आपका मुरीद बनने के लिए। मगर सरकार बहुत दिन हुए यहाँ आए हुए, कभी कोई करामत हमने आपसे नहीं देखी। आपने फरमाया अच्छा ये बता, अभी मुझको नमाज छोड़ते देखा है, सुन्नते रसूल के खिलाफ जिंदगी गुजारते देखा है, मेरा उठना बैठना सुन्नते रसूल पर है, मैं नबी के सुन्नत को सामने रख करके बिस्तर पे लेटता हूँ, मैं नबी के सुन्नतों पर अमल करके अपने हाथ से पानी पीता हूँ, मैं नबी के सुन्नतों पर अपनी जिंदगी को गुजार रहा हूँ। सुन, अल्लाह का सबसे बड़ा वली वही है, अल्लाह तबारक व तआला का नेक बंदा वो है जो अपनी जिंदगी में अल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर सही मानों में अपनी जिंदगी को गुजारता। तो हज़रत मोहतरम के अल्लाह वालों का मामला होता है। और अगर किसी से भी मुरीद हो, आज हज़रत मोहतरम दुनिया के हालात अजीब व गरीब हैं, पीर सही मानों में वो पीर होता है जिसका चेहरा देखने से अल्लाह याद आता है, जिसका चेहरा देखने से खौफ चाहिए कि अपने पीरों मुर्शिद से लाव लगाए, अपने पीर की बारगाह में जाए, अदब से एहतराम से अपने जानों को तय करके अपने पीरों मुर्शिद की बारगाह में बैठा करे। हज़रत मोहतरम अल्लाह वालों का मामला बहुत अजीब हुआ करता है और जिसे रब तबारक व तआला हिदायत अता फरमा दे और अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे जिसे आता फरमा दे वो अपने वक्त का सिकंदर हो जाया करता है। बहुत सारे ऐसे मामलात आप सुने होंगे। ये हिंदुस्तान की सरजमीन है, गरीब नवाज सरकार का हर कोई शहजाई है, हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के गोशे गोशे में। मैं आप रात से के सामने ये बात इसलिए रख रहा हूँ कि इसमें कोई कामिली बैठा है, तो कोई ताहिरी बैठा है, कोई निजामी बैठा है, कोई महबूबी बैठा है, कोई यार अलवी बैठा है, कोई मदीनी बैठा है, कोई तनवीरी बैठा है। अर्ज़े के हज़रात जितने सलासिल हैं, मैं सबके नाम को तो गिना नहीं सकता, मगर चाहे इसमें कोई कादिरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, चाहे जहाँ जिस पीर से भी वो हज़रत मोहतरम अगर मुरीद है तो उसको ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज सरकार के अव्वल खलीफा हैं। देखो मोहब्बत हो तो वैसे मोहब्बत हो, जब सही मानों में कोई अपने पीर से मोहब्बत करता है तो उसका पीर उसे भी नवाज दिया करता है। हज़रत मोहतरम और जो अल्लाह वाला होता है, हमारे पीर मुर्शिद सरकार मदीनुल औलिया से मैंने बारहा सुना है, फरमाया करते थे कि जो अल्लाह वाला होता है, जो पीर जो अल्लाह वाला होता है वो ये कामिल होता है और उसका मुरीद चाहे जहां रहे, दुनिया के जिस कोने में भी रहे, मगर जब उसका पीर चाहेगा तो अपने मुरीद को देख लेगा। और ये अल्लाह वालों का मामला हुआ करता है। ये अल्लाह वालों का कुछ ऐसे होते हैं, जाहिर हो जाते हैं और कुछ ऐसे जिंदगी गुजार करके चले जाते हैं
کہ حضرات محترم آخر وقت میں لوگ پہچان پاتے ہیں، اس طریقے سے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ اللہ والے بڑے صابر ہوتے ہیں، بہت صبر کرتے ہیں۔ اللہ والوں کا معاملہ بہت حضرات محترم عجیب و غریب ہے۔ میں یاد کر رہا تھا کہ کتنے بھی میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، چاہے جس بھی پیر سے آپ مرید ہوں تو حضرات محبت کرو تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے جیسے۔ جب آپ یہاں ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز آئے اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دہلی میں چھوڑ دیا، کہا اسلام کی تبلیغ یہاں کرو۔ وقت نہیں ہے، میں حالات کو پڑھ رہا ہوں، آپ حضرات کے چہرے کے جغرافیہ کو لے کے آدھے گھنٹے کی بات میں 4-6 منٹوں میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو جب یہاں روکا تو آپ نے فرمایا خواجہ غریب نواز نے، اے بیٹا قطب الدین تم یہاں رہو گے۔ یاد رکھو حضرات محترم، جو صحیح معنوں میں مرید ہوتا ہے وہ اپنے پیر کی باتوں پہ عمل کرتا ہے۔ تو آپ کے خلیفہ نے کہا، آپ کے مرید نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے، حضور مدینہ شریف سے چلے ہم، آپ مجھے ساتھ لے کر کے آپ آئے، بغداد شریف گئے، لاہور سے ہوتے ہوتے دہلی آئے، کہیں آپ نے مجھے روکا نہیں، یہاں رکنے کے لیے کہہ رہے ہیں، میں اکیلے کیسے رکوں گا؟ آپ کی محبت میں میں نے اپنے وطن کو چھوڑا ہے، آپ کی محبت میں میں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا ہے، آپ کی محبت میں میں نے اپنے بھائی بہن کو چھوڑا ہے۔ اے سرکار میرے پیر و مرشد، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، آپ سے مجھے عشق ہے، آپ سے مجھے محبت ہے۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے غریب نواز سرکار، خواجہ غریب نواز سرکار جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پیر ہیں، فرماتے ہیں بیٹا یہ جسم دور رہے گا، دل نہیں دور رہے گا، یہ جسم دور رہے گا، دل نہیں دور رہے گا، جہاں کہیں تو مجھے پکارے گا میں وہیں حاضر ہو جاؤں گا۔ کون فیصلہ ہے؟ وہی کہے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت عطا فرمایا ہے نبی کے صدقے۔ اور حضرات محترم بزرگان دین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو بزرگان دین عطا فرما دیا کرتے ہیں، عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آپ نے اطمینان کا سانس لیا اور کہا میرے پیر و مرشد آپ جائیں، اجمیر آپ جا رہے ہیں، اجمیر جائیں، میں یہی رہوں گا۔ حضرات محترم آپ تبلیغ فرماتے رہے، اسلام بڑھتا رہا، یہاں تک کہ حالات ایسے بدتر ہو گئے تحریک کے کہ ہم لوگ آپ سے دشمنی کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر تہمت لگایا گیا، ایک عورت کو لالچ دے کر کے یہ الزام لگوایا گیا کہ قطب الدین بختیار کاکی کا نعوذ باللہ بچہ میرے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا شیدائی تھا، بڑا دیوانہ تھا، بادشاہ شمس الدین التمش۔ جب یہ بات پوری دہلی میں پھیل گئی، خواجہ قطب الدین کو پتا چلا، بادشاہ نے اپنے بارگاہ اپنے دربار میں بلا کر کے گھرے میں کھڑا کر دیا۔ اور بادشاہ تو جانتا ہی تھا کہ اللہ والے ہیں، مگر کہنے لگا حضور یہ دنیا کی عدالت ہے، یہاں پہ اگر گواہی کے فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے، ہم کوئی حکم نہیں سنا سکتے ہیں۔ آپ پر اس عورت نے تہمت لگایا ہے، الزام لگایا ہے، اپنی صفائی میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو یاد کرو مسلمانوں، اپنی آنکھوں کو بند کر کے اور اپنے اپنے پیرانے اعظام کی بارگاہ میں لو لگاؤ کہ جو صحیح معنوں میں علی کا غلام ہوتا ہے، غریب نواز کا صحیح معنوں میں چہیتا ہوتا ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا، اپنے وقت کا ولی کامل ہوتا ہے، تو اپنے مرید کو دیکھ لیا کرتا ہے۔ اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے لو کو لگایا اور کسی کا کھڑے میں کھڑے ہو کر کے فرمایا، اے میرے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز، یہی دن دیکھنے کے لیے آپ نے مجھے دہلی میں روکا تھا، یا عورت ہے مجھ پر الزام لگا رہی ہے، میں کیسا ہوں میں جانتا ہوں کہ میرا اللہ یا اس کے آقا سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، پیر و مرشد آپ جانتے ہیں کہ آپ کا مرید کیسا ہے، میں ان کو یہاں پر کون سا گواہی دوں؟ بادشاہ اپنے بادشاہی تخت پر بیٹھ کر کے مجھ سے صفائی مانگ رہا ہے، گواہی مانگ رہا ہے، میں کون سا گواہ پیش کروں؟ خواجہ غریب نواز کے روحانی نیٹورک کو دیکھو، آج ہم موبائل کے زمانے ذریعے سے بات کرتے ہیں، مگر اللہ والے آنکھوں کو بند کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، بہت دور پہنچ جاتے ہیں۔ ہم لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے جہاں تک نہیں دیکھ پاتے، اللہ کا ولی آنکھ بند کرتا ہے تو وہاں سے دیکھنا شروع کرتا ہے۔ تو حضرات خواجہ غریب نواز نے وہیں سے آواز فرمایا، آواز دیا،
اے بیٹا قطبالدین گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ اجمیر اور دہلی میں فاصلہ ہے، مگر اللہ کا ولی جب چلتا ہے زمین کو سمٹ جانے کا حکم ہوتا ہے۔ غریب نواز دیکھتے ہی دیکھتے دہلی کے اس زمین پہ پہنچ گئے۔ اس عدالت میں شاہی تخت لگا ہوا ہے، وقت کا بادشاہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا، سر کے تاج کو لا کر کے غریب نواز کے قدموں میں ڈال دیا، ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، حضور آپ کو تشریف لانا تھا، آپ کسی قاصد کو بھیج دیتے، آپ حکم فرما دیتے، میں پالکی کا انتظام کرا دیتا، سواری کا انتظام ہو جاتا، اور آپ شاہی گھر کے ساتھ تشریف لاتے شاہی محل میں، مگر اچانک یہ بیک کیسے آ گئے؟ اے مسلمانوں یاد رکھو، جو صحیح معنوں میں اپنے پیر کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتا ہے اور شریعت کا پابند ہوتا ہے، اور اگر اس کا پیر کامل ہوتا ہے تو رہنمائی فرماتا ہوا نظر آتا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اے بادشاہ پہلے یہ بتا میرا قطبالدین کٹھرے میں تو کھڑا کٹگرا کھول دیا گیا۔ غریب نواز کے مخادم کو خلیفہ بھاگتے ہوئے غریب نواز کی بارگاہ میں آئے، قدموں پہ گر گئے اور رونے لگے، سسکیاں بہہ جاتی ہیں۔ غریب نواز نے اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹا اب گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، تیرا پیر آ گیا ہے، تیرا پیر آ گیا ہے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کون سی دلیل مجھ سے چاہتے ہیں؟ تو خواجہ قطبالدین نے پوری بات کو مکمل بیان کروا دیا۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اے دہلی کے لوگوں، اے بادشاہ وقت سن، یہ میرا بیٹا قطبالدین دلیل نہیں دے گا، دلیل میں دلاؤں گا۔ اللہ کے ولیوں کی طاقت دیکھو۔ خواجہ غریب نواز نے انگلی کا اشارہ فرمایا، اس طوائفہ کے پیٹ کے جانب اشارہ فرما کر کے ارشاد فرمایا، یہ پیٹ کا بچہ تو ہی بتا میرا قطبالدین کیسا ہے۔ پیٹ سے آواز آئی، اے خواجہ غریب نواز معین الدین سرکار، آپ سچے، آپ کے یہ غلام، آپ کے یہ خلیفہ خواجہ قطبالدین سچے، ارے یہ میری ماں ہی جھوٹی ہے، فلا نے اس کو روپے کا لالچ دے کر کے اور خواجہ قطبالدین پر بہتان لگانے کا لالچ دیا ہے، جس کی بنیاد پر ہماری ماں لالچ میں آ گئی اور اس نے خواجہ غریب نواز آپ کے غلام پر یہ الزام لگایا ہے۔ حضرات محترم، صرف کہنے کا مقصد یہ ہے، جہاں بھی آپ جڑو اپنے پیر سے محبت کرو، اور جو کہے کہ نماز آپ جانتے ہیں مسلمان آپ کے بارے مرد اور سب کا فرض ہے، مگر یہ ساری باتیں پیر بھی کہلواتا ہے کہ نماز کے پابند بنو، سنت رسول کی زندگی گزارو، جھوٹ بولنے سے بچو، بد عقیدوں سے بچو، اور بد دینوں کے یہاں شادی بیاہ ہر طریقے سے آنے جانے میں پرہیز کرو۔ حضرات صحیح معنوں میں دیوانہ ہوتا ہے پیر کا، اس نقش قدم پر عمل کرتا ہے۔ اب میں اپنے گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں۔ میرے کہنے میں، میرے بولنے میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو پروردگار عالم تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اب آپ حضرات کے سامنے تشریف لا رہے ہیں اور سلسلہ شریف حضرات کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے بعد سلام ہوگا۔